ای کشته دور از وطن، دور از وطن وای، دور از وطن وای. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. حاضرین و سامعین، امام حسین علیہ السلام کے خطبات و مکالمات کی سیریز کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر رہتا ہوں. اب تک امام کے بہت سے خطوط اور بہت سے مکالمے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں. آج مجھے دو سفیران امام حسین کا تذکرہ کرنا ہے کہ جن میں ایک سفیر بہت زیادہ معروف ہیں اور ہم سب ان کو پہچانتے ہیں، جن کا نام ہے حضرت مسلم ابن عقیل، کہ جو حضرت کے کوفے کی طرف سفیر بنا کر بھیجے گئے تھے. اور دوسرے سفیر کہوں یا قاصد حضرت سلیمان بن رزین ہیں کہ جن کو آپ نے اہل بصرہ کی طرف بھیجا ہے. آپ جانتے ہیں کہ امام نے حجت کو تمام کرنے کے لیے مدینے سے نکلنے کے بعد بہت سے قبیلوں اور بہت سے شہروں کی طرف خطوط لکھے ہیں تاکہ قیامت میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ امام نے ہمیں اپنی مدد کے لیے بلایا ہی نہیں اور ہمیں معلوم ہی نہ ہو سکا کہ امام کو مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا ہے. لہٰذا امام نے اہل بصرہ کے 5 بڑے شیخ اور 5 بڑے قبیلے کے سرداروں کو یہ خطوط لکھے ہیں، جن میں ایسے افراد بھی شامل ہیں کہ جو مولا الموحدین امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے میں ان کے شیعہ ہونے کا بھرم رکھتے تھے، اور امام کی طرف سے بعض وقت ان کو کچھ ذمہ داریاں بھی سونپی گئی تھیں، مگر دنیا کی لالچ اور ڈر نے ان کو اتنا اندھا کیا کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے امام حسین علی مقام کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ امام کے سفیر اور امام کے قاصد کو بھی حکومت وقت کے حوالے کیا، کہ جس کی بنا پر وہ قاصد شہادت کے مقام تک پہنچایا گیا. لہٰذا سب سے پہلے غور فرمائیں کہ جو امام علی مقام کا خط ہے اہل بصرہ کے نام. اہل بصرہ کے نام حسین علی ابن علی علیہ السلام کا خط. تبری کے بیان کے مطابق حضرت امام حسین علیہ السلام نے مکہ تشریف آوری کے بعد بصرہ کے قبائل کے سرداروں جیسے مالک بن مسمہ بکری، مسعود بن عمرو، منظر بن جارود وغیرہ کے نام ایک خط ارسال کیا. اما بعد، اللہ نے تمام لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چنا، نبوت کے ذریعے انہیں بزرگی سے نوازا اور اپنی رسالت کے لیے انہیں منتخب کیا. پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نیک بندوں کو نصیحت اور ان کی رہنمائی فرما چکے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرائض کو بخوبی انجام دے دیا، تو پروردگار نے انہیں اپنے پاس بلا لیا اور ان کی روح قبض کر لی. ہم انہی کے اہل بیت، اولیاء، اوصیاء اور ورثہ ہیں، اور ہم ہی تمام لوگوں میں ان کے مقام کے سب سے زیادہ اہل اور حقدار ہیں. لیکن ایک گروہ نے یہ حق ہم سے چھین لیا، اور ہم نے حقدار ہونے کے باوجود اس ظلم پر صبر کیا اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور تفرقے کو ناپسند کرتے ہوئے امن و عافیت کو ترجیح دی، جبکہ ہم جانتے تھے کہ ہم اس حق کے سب سے زیادہ مستحق تھے جس پر دوسرے مسلط ہو گئے. اب اس خط کے ساتھ میں اپنا نمائندہ تمہاری جانب بھیج رہا ہوں، اور تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کی طرف دعوت دیتا ہوں، کیونکہ آج حالات یہ ہیں کہ سنت پامال ہو چکی ہے اور بدعت چھا چکی ہے. اگر تم میری دعوت پر لبیک کہو تو میں راہ راست کی جانب تمہاری ہدایت کروں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. امام نے یہ خط اپنے ایک دوست سلیمان کے ہاتھ بصرہ روانہ کیا. سلیمان بصرہ میں اپنی ذمہ داری انجام دینے اور خط پہنچانے کے بعد گرفتار کر لیے گئے، اور ابن زیاد نے کوفہ روانہ ہونے سے 1 رات قبل انہیں پھانسی چڑھانے کا حکم دیا. اور اس طرح امام نے اہل بصرہ کے لیے حجت کو تمام کیا. ان
خطوط میں اور ان ناموں میں آپ نے ابھی خاص کر اس خط میں آپ نے ایک نام سنا ہے منذر بن جارود کا، البتہ جن کے بھی نام اس میں شامل ہیں سب کی شخصیت آپ کے سامنے رکھنا چاہیے، لیکن وقت کی تنگی کے چلتے صرف ایک نام میں عرض کرتا ہوں۔ منذر بن جارود کون ہے یہ؟ کہ امام نے اس کو خط لکھا ہے، امام نے حضرت حبیب کو بھی خط لکھا ہے اور اس کو بھی، مگر دونوں کا فرق جانیں۔ منذر بن جارود کہ جو 62 ہجری میں ہی مر گیا، استخر میں حضرت علی علیہ السلام کے کارگزار تھا۔ منذر جنگ جمل اور صفین میں حضرت علی کے سپاہ میں تھے۔ آپ نے انہیں ان کے والد جارود کے مقام و مرتبے کی بنیاد پر استخر جو ایک جگہ تھی اس کا کارگزار بنایا، لیکن کچھ دنوں کے بعد ان کی دنیا داری کی وجہ سے انہیں معزول کر دیا۔ اسی طرح انہوں نے بصرے کے امائدین کے لیے امام حسین علیہ السلام کے خط اور قاصد کو ابن زیاد کے سپرد کر دیا تھا۔ وہ قیام مختار میں غیر جانبدار رہے، کچھ دنوں تک وہ ہندوستان میں بنی امیہ کے گورنر بھی تھے۔ زندگی اگر آپ جاننا چاہیں تو منذر بن جارود بن عمرو بن حبیش یا حبیش العبدی جو نام ہے، اگر ہیب زبر پڑھیں تو حبیش اور پیش پڑھیں تو حبیش، حیات رسول اللہ میں پیدا ہوئے۔ وہ قبیلہ عبد القیس اور سعصت ابن سوحان کے رشتہ داروں میں سے تھے۔ سعصت ابن سوحان مولا کائنات کے بہت خاص صحابی تھے، اتنے خاص کہ حضرت زہرا کے جنازے میں جہاں صرف چند بنی ہاشم شامل تھے، حضرت سعصت ابن سوحان اور ان کے بھائی حضرت زید ابن سوحان کا بھی نام آتا ہے کہ یہ دونوں افراد حضرت زہرا کے جنازے میں شامل تھے۔ حکومت امام علی میں وہ یعنی کون؟ منذر بن جارود آپ کے اصحاب میں سے تھے، لیکن عمر کے آخری حصے میں بنی امیہ کی طرف جھک گئے اور عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے منسوب ہو کر یزید بن معاویہ کے کارگزار کے عنوان سے ہندوستان کے علاقے میں حکومت کی، اور پھر 62 ہجری میں یہیں مر گئے، یعنی ہندوستان میں۔ کہاں دفن ہوئے کچھ معلوم نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کے دور میں اگر آپ کو دیکھا جائے یعنی ان کو دیکھا جائے تو منذر نے جنگ جمل اور جنگ صفین کے موقع پر حضرت علی علیہ السلام کی ہمرکابی میں جنگ کی ہے، یعنی آپ امام کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ جنگ جمل کے بعد منذر نے آخر الزمان کے بارے میں امیر المومنین سے سوال کیا اور امام نے انہیں اور دیگر اصحاب کو تفصیل سے جواب دیا تھا۔ جنگ صفین کے موقع پر انہوں نے لوگوں کو جنگ میں شرکت کرنے کے لیے جوش دلانے میں مثبت یعنی پازیٹیو کردار ادا کیا ہے، اور حکمیت کے مسئلے میں یعنی جب معاویہ اور مولا کائنات کے درمیان ایک فیصلہ ہونا تھا جس کو حکمیت کہا جاتا ہے، اس حکمیت کے مسئلے میں بھی تقریر کر کے زبان سے وفاداری کا اعلان کیا تھا مولا کائنات کی۔ منذر بن جارود جنگ صفین کے بعد فارس کے علاقے استخر میں ایک کارگزار کے طور پر منصوب ہوئے، لیکن ان کی دنیا داری اور عیاشی کی خبریں ملنے کے بعد امام علی علیہ السلام نے ان کے والد کے سبب ان پر اعتماد کرنے کو بیان کیا اور ان کی غلطی کی یاد دہانی کے ساتھ ان کو ان کے منصب سے معزول کر دیا۔ کوہہ پلٹنے کے بعد منذر کو قید ہو گئی اور سعصت ابن سوحان کی سفارش اور 30,000 درہم جرمانہ دے کر زندان سے آزاد ہوئے۔ کچھ لوگوں کے مطابق وہ خوارج کے ہم رائے تھے، یعنی جو خوارج کہتے تھے معاذ اللہ ونعوذ باللہ کہ مولا الموحدین معاذ اللہ کفر اختیار کر چکے ہیں، یہ بھی اسی رائے کے رکھنے والے ہوئے۔ کب کون بگڑ جائے اور کب کس کی آخرت ختم ہو جائے اور تباہ ہو جائے نہیں معلوم، لہٰذا ہر انسان کو دعا کرنا چاہیے کہ اس کا خاتمہ خیر پر ہو۔ بہرحال امام حسین کی دعوت کا جواب جو دیا ہے وہ بھی آپ غور فرما لیں کہ منذر بن جارود قیام امام حسین کے وقت بصرے کے بزرگوں میں شامل تھے۔ امام حسین نے بصرے کے بزرگوں من جملہ منذر کو خط لکھ کر ان کو ساتھ ہونے کی دعوت دی تھی۔ منذر نے امام حسین کے قاصد حضرت سلیمان بن رزین کو عبید اللہ ابن زیاد کے حوالے کر دیا۔ سلیمان بن رزین کے ساتھ اس سلوک کی وجہ کے سلسلے میں دو نظریے پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ منذر نے یہ سمجھا کہ وہ خط عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے ہے، لہٰذا اس عمل کا ارتکاب کیا کہ شاید یہ ایک چال ہے عبید اللہ کی طرف سے، لہٰذا اس کی چال کو اسی طرف پھینکا۔ لیکن کچھ دوسرے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کام ابن زیاد سے ہم نوائی کی وجہ سے تھا، تعلقات کی وجہ سے تھا، اور اس ہم نوائی کی وجہ یہ تھی کہ منذر کی بیٹی ابن زیاد کی زوجہ تھی۔ قیام مختار میں بے طرفی ہے ان کی۔ مصعب بن زبیر سے مختار ثقفی کی جنگ میں مصعب کی جنگ کو منذر نے مسترد کر دیا اور کچھ لوگوں کے ساتھ کرمان کی طرف راہ فرار اختیار کر لی اور غیر جانبداری اختیار کی۔ انہوں نے اس شہر میں لوگوں کو عبد الملک مروان کی بیعت کی دعوت دی۔ یہ ہیں منذر بن جارود کہ جن کو مولا کائنات کے فرزند نے خط لکھا اور جواب میں انہوں نے ان کے غلام اور ان کے قاصد کو حکومت کے حوالے کر دیا۔ اب میں یہ بھی عرض کر دوں کہ سلیمان بن رزین کون ہے؟ یہ پہلے شہید ہیں داستان کربلا کے۔ البتہ حضرت مسلم بن عقیل کو سفیر امام حسین اور دیباچہ شہادت کربلا کہا جاتا ہے، لیکن حضرت سلیمان بن رزین کے لیے ملتا ہے کہ سب سے پہلے شہید آپ ہی ہیں۔
سلیمان بن رزین حضرت امام حسین کے غلام اور بصرے کے بزرگوں کی طرف آپ کی جانب سے سفیر تھے۔ جب حضرت امام حسین کا خط عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ لگا تو اس نے سلیمان کی شہادت کا حکم دیا، بس وہ قیام امام حسین کے پہلے شہید قرار پائے۔ حضرت امام حسین جب مکے میں قیام پذیر تھے تو آپ نے بصرے کے اشراف کے نام ایک خط لکھا اور سلیمان بن رزین کے ہاتھ روانہ کیا۔ امام نے اپنے ہی ایک خط کو بصرے کے ان 5 بزرگوں کے نام لکھا، جن کے نام یہ خطوط لکھے گئے تھے وہ آپ سن چکے ہیں: مالک بن مسمع بکری، احنف بن قیس تمیمی، منذر بن جارود عبدی، مسعود بن عمر ازدی، قیس بن حیثم اور عمر ابن عبداللہ ابن معمر۔ جو خط کا مضمون تھا وہ بھی آپ نے غور فرمایا۔ 4 افراد نے خط کے پہنچنے کی خبر کو چھپائے رکھا، لیکن بصرے کے حاکم عبید اللہ ابن زیاد کے سسر منذر بن جارود جس کا ابھی میں نے تذکرہ کیا، اس نے ڈر سے کہ یہ ابن زیاد کا ہی مکر و فریب نہ ہو، خط اور خط لانے والے کو اس کے حوالے کر دیا۔ ابن زیاد ایک دن بعد کوفے جانا چاہتا ہے، اس نے خط پڑھا اور نام رسان کی گردن اڑانے کا حکم دیا، بس اس کے سپاہیوں نے ان کو قتل کر دیا۔ ایک نقل کے مطابق انہیں سولی پر چڑھایا گیا۔ سلیمان بن رزین کا میں نے تذکرہ کیوں کیا آپ سوچ سکتے ہیں، وہ اس لیے کہ ان کا نام غیر مشہور زیارت ناہیہ میں بھی ذکر ہوا ہے، یعنی امام کی طرف جو زیارت منسوب کی جاتی ہے، امام آخر کی طرف زیارت ناہیہ، اس میں امام نے فرمایا ہے: السلام علی سلیمان مولا الحسین ابن امیر المؤمنین ولعن اللہ قاتلہ سلیمان ابن عوف الحضرمی، یعنی امام نے فرمایا ہے کہ سلام ہو حضرت سلیمان پر جو امام حسین کے غلام ہیں، امام حسین جو امیر المؤمنین کے فرزند ہیں، اور لعنت ہو ان کے قاتل کے اوپر کہ جس کا نام سلیمان بن عوف ہے۔ سلیمان بن رزین کا قاتل سلیمان بن عوف حضرمی ہے، جس کے اوپر امام نے لعنت کی ہے۔ بہرحال یہ سلیمان بن رزین ہے۔ ہم ان خطبوں اور ان مکاتبوں کے تئیں یہ چاہتے ہیں کہ آپ حضرات ان شخصیتوں سے بھی آشنا ہو سکیں تاکہ اپنے کردار کو تلاشنے اور بہتر بنانے کی کوشش میں ہم سب کے سب لگ جائیں۔ بہرحال ایک اور خط جو امام علی مقام نے حضرت مسلم کے نام لکھا تھا کہ جس کے جواب میں حضرت مسلم نے بھی کچھ امام حسین کو لکھا ہے، یعنی یہ ایک مکاتبہ ہے اور رد و بدل ہے، اس کو بھی غور فرمائیں اور حضرت مسلم ابن عقیل کی والہانہ اور معرفانہ شخصیت کو کسی اور روز آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ البتہ ایک ڈسکلیمر ضروری ہے کہ بعض وقت ان خطوط میں کچھ ایسے الفاظ نظر آتے ہیں جو ہمارے عقیدے سے سازگار نہیں دکھتے، تو یاد رکھیں کہ جو مورخین ہیں، جو ان تواریخ کو پہنچانے والے ہیں، ان میں سے بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو شیعہ نہیں ہیں، لہٰذا ممکن ہے کہ بعض وقت کچھ ایسے کلمات اپنی طرف سے اضافہ کیے گئے ہوں کہ جو امام سے شاید صادر نہ ہوئے ہوں، لہٰذا ہمیں اپنے عقیدے کو مستحکم رکھتے ہوئے تاریخ کو پڑھنا چاہیے۔ غور فرمائیں حضرت مسلم کے ساتھ امام علی مقام کا مکاتبہ اور اپنی دعائے خیر میں کہ اسلام کے تمام ذمہ داران اور مجھ حقیر کو یاد رکھیں، اور اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اس شیئر کا مقصد کوئی مشہور ہونا یا کوئی مقبولیت نہیں ہے، بلکہ صرف امام کے ہدف کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اور کوشش یہ ہے کہ 10 محرم تک امام کی اس 6 مہینے کی زندگی کے تمام مکالمے اور مکاتبے آپ کی خدمت میں رکھے جا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ غور فرمائیں حضرت مسلم کا مکاتبہ۔ مسلم بن عقیل علیہ السلام کے نام خط۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے حکم کی تعمیل میں حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام رمضان کی 15 تاریخ کو مکہ مکرمہ سے کوفے کے لیے روانہ ہوئے اور راستے میں مدینے سے بھی گزرے۔ مدینے میں مختصر قیام کے دوران انہوں نے قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اپنی قوم اور قبیلے کے افراد سے ایک مرتبہ پھر عہد لیا۔ مسلم نے اپنے خط کے آخر میں تحریر کیا کہ میں اسی قاصد کے توسط سے خط کا جواب پانے تک اسی جگہ ٹھہر کر انتظار کروں گا۔ امام علیہ السلام نے ان کے خط کے جواب میں تحریر کیا: مجھے اندیشہ ہے کہ جو کام میں نے آپ کے سپرد کیا تھا اس سے آپ کا استعفیٰ لکھ بھیجنا صرف ڈر اور خوف کی وجہ سے ہے۔ اس خوف کو اپنے دل سے نکال دیجئے اور اسی سمت کا رخ کیجئے جس کے لیے میں نے آپ کو روانہ کیا تھا۔ والسلام۔ کشته دور از وطن، دور از وطن، وای دور از وطن، وای